اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی الابتہی التہامی صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلتنا ہذہ الی صباح یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ مومنین کرام، آج شب 21 ماہ رمضان ہے۔ یہ شب دو مناسبتوں کو لے کر آئی ہے۔ ایک شب قدر ہے اور دوسری مناسبت جو بہت ہی دلسوز، جاں-گداز اور غم انگیز ہے، وہ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شب شہادت بھی ہے۔ لہٰذا میں کوشش یہ کروں گا کہ کچھ تذکرہ شب قدر کا ہو اور کچھ تذکرہ آج کی مناسبت سے کیا جائے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہو رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، میرے نبی تم کیا جانو، تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ پھر خدا کہتا ہے چلو اچھا بتائے دیتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ نہیں کہا کہ برابر ہے، بلکہ آواز دی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر آپ حساب کتاب کریں گے، اب تو ہر ایک کے پاس کیلکولیٹر موبائل کی شکل میں موجود ہے،
وہ جب حساب کرے گا تو اس کو معلوم ہوگا کہ 83 سال 4 مہینہ ہوتا ہے تقریباً، یعنی 1000 مہینے کو اگر آپ سال میں کنورٹ کریں گے تو یہ 83 سال 4 مہینہ ہوتا ہے۔ اب ایک سوال ہے، ہم اور آپ برابر یہ سنتے رہتے ہیں کہ یہ شب قدر میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کے برابر ہے، یہ صحیح ہے؟ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی بھی کتاب میں اور قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں کے برابر ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ نے کہا خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ بہتر ہونا اور ہے، برابر ہونا اور ہے۔ بات شاید میری واضح ہوئی اب تک؟ 1000 مہینوں کے برابر نہیں ہے، بہتر ہے۔ یعنی کیا مقصد؟ ایک رات اگر کوئی دل سے اللہ کی عبادت اور بندگی کر لے تو اس نے گویا 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کی ہو۔ اس کی عبادت 1000 مہینے سے کی عبادت سے بہتر ہے، برابر نہیں ہے۔ یہ بہت ہی اہم مسئلہ تھا جسے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو یہ قرآن جو نازل ہوا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن صرف ماہ رمضان میں قرآن نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ جلدی بتائیے جی، کتنی ہیں آسمانی کتابیں؟ 4 ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن۔ یہ 4 آسمانی کتابیں ہیں، اور بڑا عجیب اتفاق ہے کہ یہ چاروں کتابیں جو ہیں وہ ماہ رمضان میں نازل ہوئی ہیں۔ توریت 6 رمضان کو، انجیل 12 رمضان کو، زبور 18 رمضان کو، اور قرآن جو ہے وہ شب قدر میں نازل ہوا ہے۔ تو یہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا۔ یہ عجیب بات ہے نا کہ ایک قرآن شب قدر میں نازل ہوا ہے اور ایک قرآن شب قدر میں بلندی کی طرف گیا ہے۔ ایک جگہ صعود ہے اور ایک جگہ نزول ہے۔ قرآن صامت کا نزول ہوا ہے اور قرآن ناطق کا صعود ہوا ہے، وہ بلندی کی طرف گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن بھی نور ہے، اہل بیت بھی نور ہیں۔ ان کو جو لوگ اہل بیت کو نور نہیں کہتے، وہ گویا اپنے دلوں میں، ان کے دلوں میں گویا نور ایمانی نہیں پایا جاتا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اول ما خلق اللہ نوری۔ یہ ساری باتیں جو کہی گئی ہیں وہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نور ہیں۔ البتہ ان کو لباس بشری، قرآن خود نور ہے، قرآن خود نور ہے، اہل بیت بھی نور ہیں۔ قرآن کو اصلی شکل میں ہمارے اوپر نازل نہیں کیا گیا ہے، ہمارے ہاتھوں میں نہیں دیا گیا ہے، ہمارے حوالے نہیں کیا گیا ہے، بلکہ قرآن کو لباس کتاب پہنایا گیا ہے۔ شاید میری بات واضح نہیں ہو سکی ہے، میں اسے واضح کروں گا۔ قرآن جس طریقے سے قرآن واقعی ہے،
وہ اگر ہمارے اوپر نازل ہو جاتا تو ہمارا کیا ہوتا؟ قرآن سے پوچھیے۔ چلیے قرآن کی ایک آیت پڑھ ہی دیتا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو قرآن کی طاقت کو آپ نے دیکھا، قرآن کے ثقل کو آپ نے دیکھا، قرآن کے وزن کو آپ نے دیکھا کہ اگر یہ پہاڑ جیسی مخلوق شے کے اوپر نازل ہو جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں قرآن موجود ہے لیکن دیوار پہ کوئی معمولی سا کریک بھی نہیں دکھائی دیتا، چھت بھی خراب نہیں ہوتی، گھر بھی ڈیمیج نہیں ہوتا، اور قرآن ہمارے گھر میں، آپ جائیے مارکیٹ سے، دکان سے قرآن لے کر آئیے، اپنے گھر میں رکھیے، تو کیا گھر میں کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ گھر کی دیوار ٹوٹ سکتی ہے؟ نہیں نا۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ معلوم یہ ہوا جو ہمارے گھر میں قرآن آیا ہے وہ اور ہے، اور اللہ جس قرآن کی بات کر رہا ہے وہ اور ہے۔ اللہ جس قرآن کی بات کر رہا ہے وہ اپنے اصلی حالت میں ہے، نوری حالت میں ہے، اور ہمارے پاس جو قرآن ہے اس کے اوپر اسے کتاب کا لباس پہنا دیا گیا ہے۔ قرآن نکلا ہے قراءت سے۔ قرآن کا مطلب ہوتا ہے پڑھنے کے لائق۔ اللہ نے کیا کیا؟ کہا دیکھو ہم تمہیں اصلی شکل میں قرآن نہیں دے سکتے ہیں بلکہ کتابی شکل میں دیتے ہیں، تاکہ تم اگر اصلی شکل میں قرآن کو دیکھو گے تو تمہاری آنکھیں خیرہ کر جائیں گی۔ لہذا کیا کیا؟ کتاب کی شکل میں قرآن کو دیا۔ اور یہی صورتحال اہل بیت کی بھی ہے کہ اہل بیت اصل میں نور ہیں لیکن انہیں لباس بشر اس لیے پہنایا گیا کہ اگر وہ حقیقی وجود کے ساتھ، نوری وجود کے ساتھ ہمارے درمیان آ جاتے تو وہ حشر جو کوہ طور پر قوم موسیٰ کا ہوا تھا وہی حشر ہمارا بھی ہوتا۔ اللہ نے اہل بیت کو لباس بشر اس لیے پہنایا تاکہ ہم ان کو دیکھ سکیں۔ وہ تو ہمیں عالم انوار سے ہی دیکھ رہے تھے، بشر اس لیے بنا کر بھیجا تاکہ ہم ان کی زیارت کر سکیں۔ قرآن بھی اسی طریقے سے ہے۔ اس لیے اللہ نے ایک کو قرآن صامت بنایا اور دوسرے کو قرآن ناطق بنایا، اور کیا کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن صامت میں کوئی ریب نہیں ہے۔ اور آیہ تطہیر نازل کی اہل بیت کے لیے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور ان پر آیہ تطہیر نازل کی اور گویا بتایا کہ قرآن صامت اسے کہتے ہیں جس میں کوئی ریب نہیں ہوتا، قرآن ناطق اسے کہتے ہیں جس میں کوئی عیب نہیں ہوتا۔ قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، اہل بیت میں کوئی عیب نہیں ہے۔ قرآن کا پڑھنا بھی ثواب، قرآن کی آیتوں کا دیکھنا بھی عبادت۔ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی ابن ابی طالب کا ذکر بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ آپ قرآن جتنا پڑھیے گا آپ کو اتنا سکون ملے گا۔ یہ سورہ الحمد جو ایک نمازی 24 گھنٹے میں پنجگانہ نماز میں کم سے کم 10 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کرتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ صاحب بار بار
اس سورے کو پڑھ کر اب ہم جو ہے ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ اسی طریقے سے ذکر علی بھی ہے۔ وہ یہ نہ کہے، بعض خر دماغ یہ کہتے ہیں کہ بار بار وہی ذکر سننے سے کیا ملنے والا ہے۔ ان سے کہیے کہ کیا کبھی آپ نے اپنی اہلیہ سے یہ کہا کہ ہر روز وہی کھانا، وہی دال، وہی روٹی، وہی چاول لے کے آتی ہو، کبھی کچھ تبدیل کر دیا کرو؟ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اگر آپ ایسا کہیں گے تو یہ ممکن نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو کھانے کی تکرار ہو رہی ہے، ضروری ہے کہ یہ کھانے کی تکرار ہو، کیونکہ یہ جسم کی غذا ہے۔ تو اگر جسم کی غذا میں تکرار ممکن ہے تو مجلس روح کی غذا ہے، اور روح کی غذا میں بھی تکرار ممکن ہے۔ مولا کائنات کی شہادت کی شب ہے۔ عزادارو، یہ علی کون ہے؟ یہ عزت قرآن ہے، یہ محافظ قرآن ہے۔ ان کی آغوش میں قرآن پلا ہے، انہوں نے اپنی گودی میں قرآن کو کھلایا ہے۔ یہ جانتے ہیں کہ قرآن کی عظمت کیا ہے۔ وہ لوگ قرآن کی عظمت کو کیا سمجھیں گے جنہوں نے قرآن کو نو کے نیزہ پر بلند کیا، قرآن صامت کو جنگ صفین میں، اور قرآن ناطق کو کربلا میں نو کے نیزہ پر بلند کیا۔ لیکن انہوں نے بتایا کہ دیکھو، ہم جب آئے 3 دن کے تھے تو ہم نے رسول کے آغوش میں قرآن کی تلاوت کر کے بتایا کہ ہم آتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہوئے، اور حسین نے نو کے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر کے بتایا کہ ہم جاتے ہیں تب بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ ایسی وابستگی قرآن سے، اتنی گہری وابستگی ہمیں کہاں ملے گی کہ 3 دن کی عمر میں بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے، کٹی ہوئی گردن سے بھی قرآن کریم کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر! یہ کوئی معمولی فضائل نہیں ہے اہل بیت کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود پیغمبر نے فرمایا تھا کہ انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، قرآن و اہل بیت جدا ہی نہیں ہو سکتے ہیں۔ لن یفترقا، لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز، ہرگز جدا نہیں ہو سکتے ہیں۔ پیغمبر نے ایک دعویٰ کیا تھا، اور حسین نے اور علی نے اس دعوے کو ثابت کیا۔ دیکھو، 3 دن کا میں علی ہوں، اور میں قاری قرآن بن کر آیا ہوں، میں ریئل قاری قرآن ہوں۔ اور حسین نے نو کے نیزہ پر تلاوت قرآن کی اور بتایا کل میرے نانا نے کہا تھا کہ قرآن و اہل بیت جدا نہیں ہو سکتے، آج ہم اسے ثابت کر کے بتا رہے ہیں۔ نو کے نیزہ پہ تلاوت، تہ خنجر سجدہ، نو کے نیزہ پہ تلاوت، تہ خنجر سجدہ، یہ عبادت تو خدا کی ہے سلیقہ میرا۔ بس عزادارو، آپ گریہ کرنے کے لیے، رونے کے لیے آمادہ ہو چکے ہیں، تو میں چاہتا یہ ہوں کہ کچھ دیر اس امام ہمام کا تذکرہ کیا جائے کہ جسے 19 کی شب میں مظلومیت کے ساتھ اس کے سر پہ ضربت لگی۔ روایت کے فقرے یہ ہیں کہ اس شمشیر کو ایسے زہر میں بجھایا گیا تھا کہ جو ایک دشمن اسلام نے اس زہر کو تیار کیا تھا، اور ایسا زہر تھا کہ اس زہر سے
کوئی بھی بچ نہیں سکتا تھا۔ ہاں عزادارو، علی جیسا مشکل کشا، فاتح خیبر و خندق، جس نے 2 انگلیوں پہ باب خیبر کو اٹھایا ہو، آج وہ علی اس طریقے سے تڑپ رہا ہے، اس طریقے سے تڑپ رہا ہے کہ جو بھی علی کو دیکھ رہا ہے اس کے آنکھوں میں آنسو، یہاں تک کہ جب 21 کی شب آئی ہے عزیزو، حکیم کو بلایا گیا۔ حکیم نے ایک مرتبہ زخم کا معائنہ کیا اور ایک جملہ کہا، اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لوگوں نے پوچھا رو کیوں رہا ہے، تیرے آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ کہا زخم کی کیفیت یہ بتا رہی ہے کہ اب میرے مولا کی زندگی کا آخری وقت ہے۔ اور ایک مرتبہ علی نے جب یہ سنا، اپنے گھر کے بچوں کو بلایا، بیٹا حسن میرے نزدیک آؤ، بیٹا حسین میرے قریب آ جاؤ، زینب میرے قریب آؤ، ام کلثوم میرے قریب آؤ، عباس میرے قریب آؤ۔ ایک ایک گھر کا فرد مولا علی کے قریب آیا اور علی نے ایک ایک سے وصیت کی، ہر ایک کو حسن کے حوالے کر دیا۔ اور اس کے بعد تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک مرتبہ علی کے کان میں کسی معظمہ کے رونے کی آواز آئی، کسی معظمہ کے رونے کی آواز آئی۔ تو علی نے پوچھا کون گریہ کر رہا ہے؟ کہا کوئی اور نہیں، مادر ابو الفضل العباس حضرت ام البنین گریہ کر رہی ہیں۔ مولا نے کہا ام البنین تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اس طریقے سے کیوں گریہ کر رہی ہو؟ کہا مولا اتنا بتا دیجئے کہ کیا میرے عباس سے کوئی خطا ہو گئی ہے، میرے عباس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کہ ہر ایک کو آپ نے حسن کے حوالے کیا لیکن میرے عباس کو کسی کے حوالے نہیں کیا؟ اجرکم اللہ۔ بس سنیں گے عزادارو، ایک مرتبہ مولا نے کہا عباس میرے نزدیک آؤ، حسین میرے نزدیک آؤ، اور ایک مرتبہ ایک بھائی کا ہاتھ دوسرے بھائی کے حوالے کر دیا اور آواز دی، دیکھو میرے لال عباس جب تک زندہ رہنا میرے حسین کا خیال رکھنا، ایسا نہ ہو کہ تمہاری موجودگی میں میرے بیٹے حسین کو کوئی نقصان پہنچ جائے۔ اجرکم اللہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے محمد والے محمد کے غم کے۔ ہاں عزادارو، وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آ گیا کہ مولا علی کے بدن سے روح پرواز کر گئی۔ عزادارو وہ وقت آ گیا، لو ہم شیعہ یتیم ہو گئے، ہم شیعہ بغیر علی کے ہو گئے۔ عزادارو مولا علی نے وصیت کی تھی، مولا علی نے وصیت کی تھی، میرے لال حسن دیکھو ایک طرف سے تم رہو گے میرے جنازے کو اٹھانے کے لیے، ایک طرف سے حسین رہو گے اور ایک طرف سے جنازہ خود بخود اٹھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جبرائیل بھی ہوں گے، میکائیل بھی ہوں گے جو ایک طرف سے جنازہ اٹھائیں گے، مجھے لے جا کر فلاں جگہ پر دفن کر دینا۔ وصیت کے مطابق چند لوگ ہیں جو علی کے جنازے میں شریک ہیں اور لے جا کر وہاں پر دفن کر دیا گیا۔ عزادارو بس میں ختم کر رہا ہوں، گریہ کرنے کے لیے انشاءاللہ یہ واقعہ کافی ہوگا۔ بہت ہی دردناک واقعہ ہے عزادارو۔ امام حسن و امام حسین جب مولا علی کو واپس کر کے آ رہے تھے عزیزو، امام حسن اور امام حسین جب مولا علی کو دفن کر کے واپس آ رہے تھے تو ایک مرتبہ جانتے ہیں کیا ہوا؟ ایک حسین نے اور امام حسن نے کیا دیکھا؟ ایک کھنڈر ہے، ایک خرابہ ہے کہ جس سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا بھیا وہ دیکھو اس کھنڈر سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، کسی کے گریہ کرنے کی آواز آ رہی ہے۔ دونوں بھائی قریب
قریب گئے تو کیا دیکھا؟ ایک نابینا فقیر ہے جو بیٹھا ہوا گریہ کر رہا ہے اور کہتا جا رہا ہے اے میرے محسن، آج 3 دن ہو گیا، مجھ سے کیوں ناراض ہو گیا ہے؟ نہ میرے لیے کھانا لے کر آیا، نہ میرے لیے پانی لے کر آیا، مجھ سے کون سی خطا ہو گئی ہے، مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی ہے؟ امام حسن اور امام حسین قریب بیٹھے۔ امام حسن نے کہا کہ یہ بتا کہ تو جو ہے یہ کون ہے جس کا تو انتظار کر رہا ہے؟ کہا ہر روز میرے پاس ایک شخص آتا تھا اور میرے لیے کھانا لے کر آتا تھا اور مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا تھا۔ آج 3 دن ہو گئے، اس نے میرے لیے کوئی کھانے کا انتظام نہیں کیا۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، میرے لیے کھانے کا انتظام نہیں کر رہا ہے۔ امام حسن تو سمجھ گئے، لیکن اس کی زبان سے پوچھنا چاہتے تھے، اے بھائی یہ بتا دو، کیا تو نے کبھی اس کا نام پوچھا؟ کہا نہیں، میں جب بھی اس سے نام پوچھتا تھا تو ایک ہی جملہ کہتا تھا، بس نام پوچھ کے کیا کرے گا؟ اتنا سمجھ لے کہ جالسا فقیر فقیرا و جالسا مسکین مسکینا، بس اتنا سمجھ لے، ایک فقیر ہے جو فقیر کے پاس بیٹھا ہوا ہے، ایک مسکین ہے جو مسکین کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ اب امام حسن ضبط نہ کر سکے، اے بھائی ارے وہ کوئی اور نہیں تھا، میرا بابا علی مرتضیٰ تھا جو تیرے لیے کھانا لے کر آتا تھا۔ اب اس کا انتظار نہ کر کیونکہ میرا بابا اس دنیا میں نہ رہا۔ ارے فقیر نے سر و سینہ پیٹ لیا، ارے اتنا کریم مولا، میرے لیے کھانا بھی لاتا تھا لیکن کبھی اس نے نام نہ بتایا۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزادارو، بس میں آخری بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ امام حسن چلے، کہا سنو مجھے وہاں تک لے چلو گے، مجھے مولا کی قبر پہ لے چلو گے؟ امام حسن نے کہا تھا میں ابھی ان کو دفن کر کے آ رہا ہوں، کہا مجھے بھی مولا کی قبر پہ لے چلو۔ امام حسین اٹھے، فقیر کو لیا، علی کی قبر پہ پہنچے۔ ارے جیسے ہی قبر علی کے قریب پہنچا، ارے اس نابینا فقیر نے عجیب انداز سے ایک جملہ کہا، اے میرے محسن، اتنے دن سے میرے لیے کھانا پانی لا رہا تھا لیکن آج تک تو نے پہچانوایا نہیں کہ کوئی اور نہیں ہے، وہ علی مرتضیٰ ہے۔ بس عزادارو، جیسے اس نے جملہ کہا خود کو قبر علی پہ گرا دیا۔ اب جیسے ہی حسن نے ایک مرتبہ شانہ ہلایا، کیا دیکھا؟ اس کی روح اس کے بدن سے پرواز کر گئی ہے، گویا اس نے آواز دی ہو کہ جب میرا محسن ہی نہیں رہا تو میں اس دنیا میں رہ کر کیا کروں گا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔